قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے۔ ولی کے نام پہ تم جانو دل نثار کرو، ولی سے عشق کا، ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور تیرے مزار پہ حاضر ہوں اس لیے حافظ، تیرے مزار پہ حاضر ہوں اس لیے حافظ کہ تیرے مزار پہ آنکھوں کو نور ملتا ہے، تیرے مزار پہ آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ آئیے جمال و نور حاصل کرنے کے لیے، کیف و سرور حاصل کرنے کے لیے، اس سینے کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنانے کے لیے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ دہلی سے یہاں تک کا سفر ساتھ کرنے والے، اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں یہ مجھے لے کر کے آئے ہیں یا میں انہیں لے کر آیا۔ حضرت علامہ مفتی واصف رضا واصف صاحب قبلہ جوہر خطابت دکھا کر کے دہلی میں آئے ہیں، بیٹری فل چارج ہے، بیٹری فل چارج ہے۔ میں نے کہا آج تو تقریر بہت ہی شاندار ہوگی، بولے کیوں نہیں، یہاں سے محبوب الہی کا فیضان لے کر جا رہا ہوں، وہاں کا فیضان لے کر آیا ہوں، سرکار سراوا کا فیضان ملے گا۔ کون محبوب الہی؟ میرات فیض آبادی نے کہا تھا میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، اور میں بھی خسرو کی طرح شیر کہوں ناز کروں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ حضرت علامہ مفتی واصف صاحب قبلہ کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری راجشاہی ابراہیمی، حضرت علامہ مفتی واصف رضا صاحب قبلہ واصف، صاحب سجادہ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب قبلہ، فیضان حضرت ملن میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، مکمل طور پر شان سجادگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے روبرو تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا حمید اللہ صاحب راجشاہی، خلیفہ حضور ملن میاں علیہ رحمت و رضوان، اور زینت صدارت بحیثیت صدارت حضرت علامہ مولانا شمس صاحب قادری پرنسپل مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ شہر میرٹھ، وعالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ مصباحی صاحب، شیخ التفسیر مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ شہر میرٹھ، عالم نبیل خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق القادری صاحب، شیخ الحدیث و مفتی اعظم میرٹھ، حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد صاحب، اور نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا سید قیصر خالد صاحب، آپ تمامی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں اور مکمل طور پر جلسے کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سب کے سب ہم سب صاحب آستانہ حضرت علامہ ابراہیم راجشاہی علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ساتھی حضرت علامہ صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میٹھی علیہ الرحمہ کے گھر کے ایک پھول حضرت
سید عبدالقادر صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ سب زیارت کر رہے ہیں، تو یقیناً اس محفل میں علماء کرام، پیران اعظام، فقیہ اعظام، فقہائے کرام سب کے سب تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساتھ ہی ساتھ مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ کے طلباء کرام بھی مکمل پرزور سماعت کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضور مولا نبی علیہ الرحمہ کے مریدین حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاحب آستانہ حضرت ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً آج کی یہ محفل بڑی بارونق محفل ہے، بڑی باعظمت محفل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں سجائی گئی ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کے لیے سجائی گئی ہے اور مدینے والے آقا کے غلاموں کے لیے سجائی گئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یقیناً ایک طرف جہاں ہم سب پہ مصطفیٰ جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنے فیضان سے، اپنے شہر سے اور روضہ مقدسہ میں آرام فرماتے ہوئے ہم سب پر فیوز و برکات لٹا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم فرما رہے ہیں، وہی ان کے غلاموں کے غلام حضرت ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمہ اپنے عاشقوں پہ کرم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا لقب ہے حافظ، کیونکہ آپ حافظ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یقیناً آج ان کا فیض ہم سب پہ عام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو یوں پیش سن ملاحظہ کریں، حافظ پیا کے فیض کا دریا روا ہے آج، حافظ پیا کے فیض کا دریا روا ہے آج، جب تک کہ آپ مچلیں گے نہیں کہتا رہوں گا۔ حافظ پیا کے فیض کا دریا روا ہے آج، ہر تشنہ لب خصوصی سے، ہر تشنہ لب خوشی سے مدح خواہ ہے آج، ہر تشنہ لب خوشی سے مدح خواہ ہے آج۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سرکار ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمہ کی نظر رحمت حضرت حافظ علیم اللہ پہ پڑی تو آپ زمانے کے ملن میاں بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو ایسا نوازا ہے، ایسا کرم فرمایا ہے کہ جس کے حق میں جو دعا کر دی وہ دعا باب مستجاب سے ٹکرائی، اور وہ مریدین کل بھی خوشحال تھے، آج بھی خوشحال ہے اور ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ شاعر نے یوں پیش کیا ہے، عامل قرآن و سنت حضرت ملن میاں، عامل قرآن و سنت حضرت ملن میاں، پے کرے اخلاص و سیرت حضرت ملن میاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، عرس راجشاہی ابراہیمی علیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عامل قرآن و سنت حضرت ملن میاں، پے کرے اخلاص و سیرت حضرت ملن میاں، اور اس وے سرکار میں گزری حیات جاویداں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس وے سرکار میں گزری حیات جاویداں، دل میں تھی رب کی خشیت حضرت ملن میاں، دل میں تھی رب کی خشیت حضرت ملن میاں، اور حضور ملن میاں نے اس در سے فیض لیا اور اس در سے فیض لے کر اپنے چاہنے والوں کو اس در کا فیض عام کیا۔ تو آج تک الحمدللہ جتنے بھی راجشاہی ہیں یوں کہہ رہے ہیں فخر سے، جتنے بھی ہیں راجشاہی کہتے ہیں وہ فخر سے، جتنے بھی ہیں راجشاہی
کہتے ہیں وہ فخر سے مشکلوں میں کام آئے ہر جگہ ملن میاں، بے شک، مشکلوں میں کام آئے ہر جگہ ملن میاں۔ حضرات یقیناً اس در سے جسے فیض مل گیا یقیناً وہ زمانے کا امام بن کر چمکا، بے شک، وہ زمانے کا مقتدی بن کر چمکا۔ بے شک۔ اس در پہ ایک طرف صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ السلام آتے ہیں، اس در سے فیض لیتے ہیں اور زمانے میں ایک پھول کی طرح بھاگتے ہیں، ایک پھول کی طرح زمانے میں اس پھول کی خوشبو ایسی مہکتی ہے، ایسی پھیلتی ہے کہ آج تک زمانہ علامہ میرٹھی علیہ السلام کو صدر العلماء امام النوفل ہند کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات اور اسی در سے علامہ قاری یعقوب علیہ السلام کو فیض ملا تو کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی فاضل ہوتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی محقق ہوتا ہے، مگر الحمدللہ وہ عالم فاضل مفتی محقق مدبر مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زمانے کے محبوب العلماء بن کر چمکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس در کا فیض کل بھی عام تھا، آج بھی عام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عام رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو نہیں چمکایا، اپنے گھر کو نہیں چمکایا، بلڈنگیں نہیں بنائی، بلکہ جو آپ کے در پہ آیا، جو بھی مصطفیٰ کا غلام گدھا بن کے آیا ان کے در پہ، آپ انہیں نوازتے گئے تو کوئی امیر بن کر جا رہا ہے، کوئی سلطان بن کر جا رہا ہے، اور کوئی منگتا آ رہا ہے تو وہ بادشاہ بن کر جا رہا ہے۔ حضرات اسی پیارے مصطفیٰ کی شان امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یوں پیش کرتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان راشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، حضور صاحب سجادہ مولانا حمید اللہ خان راشاہی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ حضرات آج جتنے بھی دنیا دار ہیں، دنیا داروں کے غلام ہیں، یقیناً وہ ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی حکومت سے ڈر رہا ہے، حکومت کے للکاروں سے ڈر رہا ہے، مگر الحمدللہ یہاں پر ہم سب کسی دنیا دار کے غلام نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں۔ اور سنیے امام اہل سنت کی زبانی کہ جو مدینے کے تاجدار کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، مدینے کے تاجدار کا عاشق بن کر زندگی گزارتا ہے، اسے دنیا میں بھی امان مل جاتا ہے، قبر میں بھی امان مل جاتا ہے، حشر میں بھی امان مل جاتا ہے۔ جبھی تو فاضل بریلوی یوں پکار اٹھتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آج سے ہی آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرات محترم آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کریں، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔
میدان قیامت کا نقشہ یوں پیش کیا جا رہا ہے، رب پاک یوں فرما رہا ہے کہ اس دن گہرے دوست بھی دشمن ہوں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں بڑے گہرے دوست تھے، بڑے پکے دوست تھے، بڑے سچے دوست تھے، میدان محشر میں قیامت کے دن وہ سب کے سب وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ مگر ایک جماعت ہے اگر کوئی تو وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ہے اور میدان محشر میں بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ملاحظہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اپنے بندوں سے، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کسی دنیاوی جائیداد کے لیے نہیں، کسی مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ وہ محبت میری خاطر کرتے ہیں، میری رضا کے لیے کرتے ہیں؟ تو سنو، آج کے دن انہیں میرا سایہ مل جائے گا، اور میرے سایہ کے علاوہ کوئی میرا سایہ نہ ملا تو کوئی اور سایہ نہ ملے گا۔ حضرات محترم، دوسری حدیث کا مفہوم یوں پیش کرتے ہیں، یوں بیان کیا جاتا ہے کہ دو اللہ کی بارگاہ سے، دو اللہ کی راہ میں محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان محبت کرنے والوں میں ایک مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرا مغرب میں رہتا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ان محبت کرنے والوں کو جمع فرمائے گا، اے محبت کرنے والوں آؤ ادھر آؤ۔ جب وہ آئیں گے رب پاک فرمائے گا، اے بندے تو فلاں سے محبت کرتا تھا، فلاں سے بڑی دوستی رکھتا تھا، کیوں رکھتا تھا بتا۔ حضرات محترم، وہ بندے عرض کریں گے، مولا میں کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ تیری رضا کی خاطر محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا وہ تجھ سے محبت کرتے تھے اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بلا تاخیر و تمثیل ہمیں ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا، ایک ذہن مل گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم راجشاہی علیہ رحمت و رضوان، آپ بھاپوڑ کی سرزمین پہ ہیں، سراوا شریف میں ہیں، مگر آپ سے محبت کرنے والا کوئی سرزمین میرٹھ میں ہے، کوئی فرید نگر میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی دوسری جگہ ہے، اور نہ جانے کس صوبوں میں، کوئی میوات سے محبت کر رہا ہے، کوئی نہ جانے کہاں سے محبت کر رہا ہے۔ مگر سنیے، ان کی محبت اگر ہے تو اس لیے کہتے ابراہیم راجشاہی علیہ الرحمہ کسی دنیا دار کے غلام نہیں، مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں، مدینے کے تاجدار کے عاشق ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک حدیث سن لیجئے، عن ابن مسعود قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جو کسی جماعت سے محبت کرتا ہو، کسی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہو اور اس کا زمانہ انہوں نے اس اللہ کے ولی کا زمانہ نہیں پایا ہے؟ حضرت کیا حکم ہوگا؟ تو پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرء مع من احب، دنیا میں جو انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ انہی کے سائے میں ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بے شک۔ حضرات آپ
سب سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پر کن کی محبت میں آئے ہو، آپ سب کے سب یہی جواب دو گے حضرت سیدنا ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمہ کی محبت میں آئے ہیں، ان کے خلیفہ حضرت ملا شامی علیہ الرحمہ کی محبت میں آئے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح سے آپ کا پیش کرنا، آپ کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یقیناً میدان محشر میں بھی یہ اپنے غلاموں کو بخشواتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے غلاموں کو رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی مجلس مل جائے، اللہ کی محفل مل جائے، تو سنیے سنیے، اللہ کی محفل کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی محفل میں بیٹھے گا کیسے؟ یہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کی زبانی ملاحظہ کریں، ہر کے خواہد پانشیند با خدا، ہر کے خواہد پانشیند با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ کہ جو شخص دنیا میں اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہے، تو اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ولیوں کی محفل میں آ جائے، ولیوں کی مجلس میں بیٹھ جائے، یقیناً وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ جائے گا۔ آپ یہاں حضرت ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، تو گویا کہ آپ رب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اس آستانے کے طفیل، اس ولی کے طفیل، حضرت ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمہ کے طفیل رحم و کرم فرمائے گا۔ یقیناً جب اللہ رحم و کرم فرمائے، سرکار راج شاہی ابراہیم راج شاہی علیہ الرحمہ نظر کرم فرما دیں، تو یقیناً ہم غلاموں کا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالات، عرس راجشاہی ابراہیمی علیمی، نعرے تکبیر۔ تو حضرات، جو کچھ بھی میں نے حق و سچ کہا ہے، اللہ مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ولیوں کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ولیوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاریں، نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، اپنی زبان سے جھوٹ جیسی بری بات، جھوٹ جیسے گناہ سے اپنی زبان کو بچائیں، یقیناً ہر جگہ آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔